باہر سے سکھانے والے، اکسانے والے، ان لوگوں کی وجہ سے بھی آپس میں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ باہر سے اکسانے والے یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ تو شاید شیطان کو شرم آ جاتی ہوں گی، اچھا میرا کام تم ہی کر لے رہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، خاموش بیٹھ جاتا ہوں، میرے کو کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنا اکساتے لوگوں کو کہ اب پوچھنا مت، ان کی زندگی خراب ہو گئے تک، ان کی زندگیاں ٹوٹ جانے تک پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ بلکہ اگر شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد اگر میکہ جاری، لڑکی ان کی بہو اگر کسی بھی کام سے میکہ جاری آ رہی، تو بازو میں جو پڑوسی رہتے، یعنی تو کیا ہے، ان کے جو رشتہ دار رہتے قریبی، ان کو دیکھا نہیں جاتا، یعنی ان کی خوشی ان کو دیکھا نہیں جاتا، انہوں اپنی آپس میں خوشی سے، رضامندی سے یا ضرورت سے کچھ بھی جا رہے ہوں گے، فوراً آ جاتے، کیا جی اماں شادی ہوئی ہے جب سے دیکھ رہی، کبھی بھی تمہارے گھر میں بہو نظر ہی نہیں آتی، کئی کو بھیج رہے بار بار، ایسا کئی کو عادت کر رہے، ایسا عادت کرے تو سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی، تھوڑے دن کے بعد تمہارے کو لات مار کے باہر نکال دیتی، یہ پورے سکھا دیتے رہتے۔ اب اتنے باتیں 1 سے 4 مرتبہ سن لیے پڑوسیوں کے بعد، جب میکے سے واپس آتی نا لڑکی، اب ساس نکال کے پٹک دیتا، بہو نے پٹک دیتی، برتنہ پٹک دیتی، جھاڑو پٹک دیتی، بہو کو سمجھ میں آ جاتا، اچھا کچھ تو بھی گڑبڑ ہے، اب مطلب دماغ میں کچھ تو بھی بٹھا لیا، اب ہمارے ساس لڑائی ہونے والی ہے، اب شروع ہونے والی۔ باہر سے اکسانے والے یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ اور اس طرح بھی سکھانا کہ یہ کون سا طریقہ ہے، ہمارے زمانے میں کتنے دن کو جاتے تھے، ہمارے زمانے میں ساس بولے جیسا سنتے تھے، ہمارے ساتھ ہماری ساس ایسا کری، ہمارے زمانے میں، ہاں اچھا تمہارے ساتھ تمہاری ساس ویسا کرے تو تم بہو کے ساتھ ویسا کرتے، بدلہ لے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ جو اکسانے والے، اچھا یہ صرف جا کے ساسوں کو ہی اکساتے نہیں، پھر آ کے بہوؤں کو بھی اکساتے، یہی لوگ ہیں۔ پھر معلوم اماں کیسا چل رہا، کیا چل رہا، یہ پورا پہلے پوچھ لیتے۔ اگر بہو بولے نہیں ہمارے ساس اچھے، ہاں اچھے دکھ رہے ہوں گے، تمہارے ساس کو تم کیا جانے، ہم پہلے سے جانتے، بڑے خطرناک ہے انہوں، تھوڑے دن کے بعد معلوم ہوتا تمہارے کو، اب یہ پہلے سے ہی پھر ذہن بھر دیتے۔ اس طرح یہ جو اکسانے والے ہوتے ہیں نا، بڑے خطرناک ہوتے ہیں، تو ان لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، ان کے باتوں میں نہ آئے۔ ہماری اپنی زندگی کیسی ہے، ہمارا گھر کیسا چل رہا ہے، یہ اس پر توجہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا، جس نے شوہر کے خلاف اس کی بیوی کو بدظن کیا، وہ ہم میں سے نہیں، بولے صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے۔ شوہر کے خلاف بیوی کو اکسانا کسی بھی چیز میں، ان کو معلوم ہی نہیں رہتا، ان کو وہ باتیں ذہن میں نہیں آتے، وہ چیزیں انہوں آ کے ڈالتے رہتے، کچھ نہ کچھ شک پیدا کرتے رہتے، کچھ نہ کچھ لڑائیاں جھگڑے کرواتے رہتے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ چوتھی چیز ہوگی۔